اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین۔ آج درس کا داغا ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ ایک خاص پروگرام میں مجھے شرکت کے لیے جانا تھا۔ مجاہدین افغانستان کے ایک اہم رہنما انجینئر گلبدین حکمت یار صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کے ایک فنکشن میں مجھے بھی جانا ہے، اس لیے پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ آج درس کا ناغہ رہے اور میری جگہ میرے رفقا میں سے کوئی اور یہاں درس دے دیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خواہ مختصر ہی صحیح لیکن درس کا ناغہ نہ ہو، اور اگر اللہ تعالی ہمیں ہمت دے تو ہم یہ حصہ قرآن مجید کا جو باقی رہ گیا ہے اسے ہم بغیر کسی بڑے وقفے کے مکمل کر لیں۔ پچھلے درس میں سورۃ النجم کا اگرچہ مطالعہ ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی آخری آیات کے ساتھ پھر وہی کچھ ہوا تھا جو بالعموم درس میں جو آخری آیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کا حق ادا ہونے سے رہ جاتا ہے۔ بہرحال میں آج اس کا کچھ ذکر کر دوں گا، لیکن ہم اصلاً آج سورہ قمر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورۃ النجم اور سورۃ القمر یہ آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک دوسرے کا مثنیٰ ہے۔ یہ اصطلاح بھی ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کے لیے نئی ہو۔ پھر مزید یہ کہ مکی صورتوں کا قرآن حکیم میں یہ چھٹا گروپ ہے جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، جس میں 7 صورتیں ہیں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک۔ اس میں جو لفظ گروپ آیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کے لیے نیا ہو، اس لیے میں چند باتیں آج جو اس سے پہلے بارہا میں یہ دہرا چکا ہوں پھر اختصار کے ساتھ دہرا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے اس درس میں اب کچھ نئے حضرات بھی شرکت کر رہے ہیں۔ مزید برآں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد علیہ جو ساتھی تھے ان میں سے ایک نہایت اہم ساتھی، ان کے صاحبزادے بھی آج یہاں ہمارے اس مجلس میں شریک ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے نظم قرآن کا چونکہ زیادہ قدیم نہیں ہے، بلکہ حال ہی میں مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید مولانا امین حسن اصلاحی نے اس کو زیادہ واضح کیا ہے، لہٰذا یہ چیزیں ابھی اہل علم کے تمام حلقوں میں متعارف نہیں ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ تحقیق ان کے سامنے بھی آ جائے تو وہ انشاءاللہ بہت سے دوسرے حلقے جو اہل علم کے ہیں ان تک بھی اس بات کے پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ان حضرات کا مشاہدہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں 7 گروپ ہیں سورتوں کے، جن میں سے ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد سورتیں مکی ہیں اور ایک یا ایک سے زائد سورتیں مدنی ہیں۔ تو مکیات مدنیات ایک گروپ، پھر مکی پھر مدنی دوسرا گروپ، پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ، اس طرح یہ 7 گروپ بنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ترتیب نزولی تو مختلف تھی۔ ترتیب نزولی میں تو سب سے پہلے مکیات ہونی چاہیے، پھر مدنیات بحیثیت مجموعی۔ پھر ترتیب نزولی میں اکثر وہ صورتیں جو آخری حصے میں ہیں وہ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی ہیں۔ تو یہ جو حکمت رکھی گئی ہے اس ترتیب مصحف کی، یقیناً یہ اس کی اساس ہے اور یہ ایک نہایت حکیمانہ ترتیب ہے، اور اصل ترتیب یہی ہے مصحف کی جو لوح محفوظ میں ہے، جو ام الکتاب ہے اس میں قرآن مجید جو محفوظ ہے وہ اسی شکل میں ہے۔ اور یہ ترتیب کوئی بعد کے لوگوں کی نہیں ہے، اجتہادی نہیں ہے، بلکہ توقیفی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے صحابہ کو قرآن عطا فرمایا اور اسی ترتیب سے یہاں محفوظ ہے۔ اب اگر اس میں یہ شکل اختیار کی گئی ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کوئی نہ کوئی حکمت اس کی بنیاد میں ہے۔ بہرحال اس میں یہ قرآن مجید کا علم ایک ایسی شے ہے جس کے بارے میں کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اب حرف آخر کہہ دیا گیا ہے۔ یہ تو ترقی کرتا رہے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ آتے ہیں ایک طویل حدیث میں جو حضرت علی سے مروی ہے کہ لا اس کے جو عجائب ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اس کے عجائب جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ولا یشبع منہ العلماء، اور اہل علم اس سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے، غور و فکر کرتے رہیں گے اور نئے نئے اس کے پہلو سامنے آتے رہیں گے۔ جہاں تک احکام کا تعلق ہے، احکام دینی کے معاملے میں کوئی نئی چیز سامنے آنے والی نہیں ہے قرآن مجید میں سے۔ وہ چیزیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھایا اور سنت ثابتہ سے وہ محفوظ ہو گئیں، وہ ابدی ہیں۔ البتہ علم، حکمت، فلسفہ، مختلف سائنٹیفک جو شعبے ہیں علم انسانی کے، ان کے ضمن میں یقیناً وہ جیسے جیسے علم انسانی آگے بڑھے گا مزید چیزیں جو ہیں قرآن مجید کی بھی منکشف ہوں گی کہ جن کی طرف اس سے پہلے اس لیے ذہن منتقل نہیں ہو سکا کہ ابھی خود انسانی ذہن وہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ اس بات کے کنہ کو اس طریقے سے سمجھ پائے۔ تو اسی ضمن میں یہ بھی شمار کر لیجئے کہ نظم قرآن کا یہ پہلو بھی اس سے پہلے عام طور پر مفسرین نے اگر بعض نے اس کے بارے میں کوششیں کی ہیں، لیکن اتنا واضح خاکہ جو ہے اس سے پہلے کہیں ہمیں ملتا نہیں۔ یہ جو 7 گروپ ہیں ان میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے، عمود، اور اس مرکزی مضمون کے بھی 2 رخ ہیں۔ ایک رخ جیسے کہ تصویر کے 2 رخ ہم کہتے ہیں، تو اس مرکزی مضمون کا ایک رخ جو ہے وہ مکی صورتوں میں آئے گا، دوسرا مدنی صورتوں میں آئے گا۔ پہلا گروپ جو ہے اس کی جو مکی صورت ہے وہ صرف ایک اور چھوٹی سی، اگرچہ وہ اپنے معنی کے اعتبار سے، مرتبہ و مقام کے اعتبار سے وہ خود اپنی جگہ ایک مکمل قرآن ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورہ فاتحہ 7 آیات، اور 4 صورتیں جو ہیں وہ پھر طویل ترین مدنی صورتیں ہیں، بقرہ، آل عمران اور نساء اور مائدہ۔ دوسرے گروپ میں 2 صورتیں، یہ نسبتاً تعداد کے اعتبار سے متوازن گروپ ہے، 2 مکی 2 مدنی، سورہ انعام، سورہ اعراف مکیات، اور سورہ انفال، سورہ توبہ مدنیات۔ تیسرے گروپ میں 14 صورتیں مکی ہیں، سورہ یونس سے شروع ہو کر یہ معاملہ جو ہے سورہ مومنون تک جائے گا 18ویں پارے میں، اور پھر صرف ایک صورت آتی ہے مدنی، سورہ نور۔ پھر 8 صورتیں مکی ہیں اور پھر ایک صورت آتی ہے مدنی، سورہ احزاب۔ پھر 13 صورتیں مکی ہیں۔ یہ درمیان کے 3 گروپ جو ہیں یہ تقریباً مکیات پر مشتمل ہیں، مدنیات اس میں بہت ہی قلیل ہیں، قدر قلیل۔ پھر 3 صورتیں 13 صورتوں کے بعد آتی ہیں، سورہ محمد، سورہ فتح صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ حجرات۔ پھر یہ چھٹا گروپ ہے، یہ بھی قدر متوازن ہے حجم کے اعتبار سے،
کہ ایک پارہ یا اس سے کچھ زائد جو ہے یہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے جس میں تعداد ہے 7، اور پھر تقریباً ایک پارہ سوا پارہ جو ہے مدنیات پر مشتمل ہے، تعداد 10 ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ادھر سے بھی نمبر 2 جو گروپ تھا وہ متوازن ہے حجم کے اعتبار سے، آخر سے بھی نمبر 2 یہ بنے گا کیونکہ 7 میں سے چھٹا جو ہے تو یہ لاسٹ بٹ 1 ہے، اس میں بھی ایک توازن ہے حجم کے اعتبار سے۔ اس کے بعد سورۃ الملک سے شروع ہوں گی مکی صورتیں، تو یہ 2 پارے جو ہیں اکثر و بیشتر مکیات پر مشتمل ہیں، صرف چند ایک صورتیں چھوٹی چھوٹی وہ مدنی ہیں۔ تو اس طرح ایک بات اور بھی سامنے آئی کہ پہلے گروپ میں اور آخری گروپ میں ایک ریسیپروکل نسبت ہے۔ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف سورہ فاتحہ، مدنی صورتیں طویل ترین 4 صورتیں تقریباً 6 پارے پر پھیلی ہوئی، 6.25 پارے، اور آخری صورت میں یہ اکثر و بیشتر مکیات ہیں اور مدنیات جو ہیں وہ بہت چند ہیں، معدود ہیں چند۔ اب اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ ہر گروپ کا کیا مضمون ہے، یہ ہم پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، مختلف مواقع پر اس کی بحث ہو چکی ہے۔ یہ جو ہم چھٹا گروپ پڑھ رہے ہیں اس کا مرکزی مضمون ہے انذار آخرہ، خبردار کرنا، آخرت کی خبر اور اس کے حوالے سے لوگوں کو متنبہ کرنا، وارن کرنا۔ انذار کے اصل معنی جو ہے وہ وارن کرنے کے، خبردار کرنے کے، کہ کسی طرز عمل کے جو نتائج نکلنے والے ہیں ان کے بارے میں پیش کی طور پر متنبہ کر دیا جائے کہ تمہارے اس طرز عمل کا انجام یہ ہوگا، یہ انذار ہے۔ اگرچہ اس کا ترجمہ عام طور پر کر دیا جاتا ہے ڈرانا، یہ کچھ اچھا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس ترجمے کی وجہ سے مستشرقین کو اور عیسائی مبشرین جو ہیں انہیں ہم پر اعتراض کا ایک موقع ملا ہے کہ اسلام میں ڈر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس میں ڈرایا جاتا ہے، اور فیئر جو سینٹیمنٹ ہے اس کو زیادہ انووک کیا گیا ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو لو آف گاڈ جو ہے ہم وہ، ظاہر بات ہے کہ ہر شخص مانے گا کہ لو اور محبت جو ہے یہ ایک مثبت جذبہ ہے اور فیئر یا خوف جو ہے یہ ایک منفی جذبہ ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہوئی ہے کہ لفظ تقویٰ کا ترجمہ بھی ہمارے ہاں ڈر کر دیا گیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حالانکہ تقویٰ کا بھی اصل ترجمہ ڈرو صحیح نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کے معنی بھی بچنا ہے، کسی کی ناراضگی سے بچنا، اور یہ بچنا اس انداز کا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سعادت مند بیٹا اپنے والد کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں کہ میرے والد کے دل کو ٹھیس پہنچے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، انہیں مجھ سے توقعات ہیں، ان کی بہت سی امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں، میں انہیں مایوس نہ کروں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے اس میں خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ آؤٹ آف لو اور افیکشن جو ہے والد کے لیے اور جو ریگارڈ ہے والد کے لیے۔ اس لیے جدید دور میں نے دیکھا ہے کہ بعض انگریزی تراجم میں تقویٰ کا ترجمہ ہیو ریگارڈ آف اللہ یہ لفظ کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ فیئر اللہ، ہیو ریگارڈ فار ہم، تو اس کے بارے میں اس کا احساس اور یہ چیز جو ہے وہ، تو آپ نے تقویٰ کا ترجمہ بھی کر دیا ڈرو، انذار کا ترجمہ کر دیا ڈراؤ، تو معلوم ہوا کہ اب قرآن میں تو ڈر ہی ڈر رہ گیا، حالانکہ یہ در حقیقت ہمارے ترجمے کی خامی ہے۔ اصل جو عربی الفاظ ہیں ان کی گہرائی میں جائیں تو ڈر کے لیے لفظ خوف ہے، خوف کا لفظ بھی آیا ہے، فخافونی ولا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، یہ بھی آیا ہے، تو لفظ خوف آیا ہے، خوف کا ترجمہ جہاں بھی ڈر کیا جائے وہ صحیح ہوگا، اور یہ بھی ایک درجے میں ظاہر بات ہے چاہے وہ ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ اس کو کہا جائے، لیکن ضرورت پیش آتی ہے اس کی بھی۔ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، کہیں کہیں کوڑے برسانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے ریشو پروپورشن کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ گروپ انذار کا ہے۔ اس میں جو یہ 7 صورتیں ہیں ان میں سے پہلی صورت منفرد مزاج کی ہے، اس کا مثنیٰ نہیں ہے، سورہ قاف بہت جامع صورت ہے۔ اس کے بعد جو 2 صورتیں ہم نے پڑھی تھیں وہ بھی جوڑے کی شکل میں تھیں، سورہ زاریات اور سورۃ الطور۔ ان میں کیا نسبت تھی، نسبت زوجیت کے کیا کیا اس میں پہلو نمایاں ہیں، وہ اس درس کے اندر میں واضح کر چکا ہوں۔ اب جو ہم نے صورت پڑھی سورۃ النجم، اور اب یہ سورۃ القمر جو جس کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو ذرا لفظی مناسبتیں جو جوڑے کی ہو سکتی ہیں ان کو نوٹ کیجئے کہ خود ستارے اور چاند میں ایک نسبت ہے، دونوں سماوی چیزیں ہیں، اجرام فلکیہ میں سے ہیں۔ پھر یہ کہ عجیب آپ ایک بات دیکھیں گے کہ والنجم اذا ہوا، ستارے کے ساتھ بھی آیا تھا جبکہ وہ غروب ہوتا ہے، گرتا ہے، ڈھلتا ہے، اور یہاں پر چاند کے ساتھ بھی آیا وانشق القمر،
اور چاند پھٹ گیا، یعنی چاند کا بھی یہ پہلو جو ہے کہ وہ شق ہو گیا، پھٹ گیا۔ یہاں پر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب ردیف جو چلے گی وہ را کی ہے، قمر کو آخر میں لائے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ دوسرا انداز ہوتا جس میں کہ سورہ نجم شروع ہوئی ہے تو والقمر اذا انشق، اور قسم ہے، گواہ ہے، چاند جب کہ وہ شق ہو گیا۔ یہ اس طریقے سے بالکل مناسبت پیدا ہو جاتی ہے والنجم اذا ہوا سے۔ پھر یہ کہ جہاں سے بات پچھلی صورت کی ختم ہوئی ہے، آخری آیات جن کا میں نے عرض کیا ہے کہ پچھلی مرتبہ حق جو ہے کما حقہ ادا نہیں ہوا ہے۔ ازفت الآزفہ، وہ قریب آنے والی قریب آ چکی ہے۔ اس میں جو انذار کا پہلو ہے کہ اب مزید ڈھیل نہیں ہے، مزید مہلت نہیں ہے، تمہارے لیے فیصلہ کن وقت لگا ہے، وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ اب تمہیں ادھر یا ادھر کا فیصلہ تم خود کرو گے، یا پھر یہ کہ قدرت خداوندی وہ فیصلہ چکا دے گی۔ اسی طریقے پر اقتربت الساعہ، قریب آ چکی ہے وہ معین گھڑی۔ الساعہ کا لفظی ترجمہ ہوگا معین وقت، معین گھڑی، اگرچہ اکثر و بیشتر جہاں یہ لفظ قرآن مجید میں آتا ہے جب بھی تو الساعہ سے مراد قیامت لی جاتی ہے، لیکن لفظی معنی یہ نہیں، مراد اس سے ہے ساعہ گھڑی، آور۔ انگریزی میں بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے گھڑی ہم اس کو بھی کہتے ہیں، اور ایک گھڑی دو گھڑی وہ ہمارا ٹائم کا ایک پیمانہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے ساعہ عربی زبان میں ایک گھنٹے کو بھی کہتے ہیں اور ساعہ اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور کوئی معین وقت جو ہے جب الف لام اس پر لگ جائے گا اور یہ معرفہ ہو جائے گا معرف باللام، تو کوئی معین وقت، اب وہ معین وقت سب سے اہم اور سب سے زیادہ جس کی کہ اہمیت ہے وہ تو ہے وہی قیامت کی گھڑی۔ تو الساعہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر قیامت کے لیے آتا ہے، لیکن کہیں کہیں اس سے مراد وہ عذاب الہی بھی ہوتا ہے جو اس دنیا میں قوموں پر نازل ہوتا رہا ہے، جن قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے رسولوں کی دعوت سے اعراض کیا، انکار کیا، اس کو قبول کرنے سے وہ منکر ہوئے، اس کے نتیجے میں انہیں جو عذاب استیصال، عذاب ہلاکت، تباہی آخری، ایکسٹرمینیشن، جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط، ان سب کے واقعات قرآن میں آئے ہیں اور اس سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے اسی ترتیب کے ساتھ، تاریخی ترتیب کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ، پھر حضرت ہود علیہ السلام جو بھیجے گئے قوم عاد کی طرف، پھر حضرت صالح علیہ السلام جو بھیجے گئے قوم سمود کی طرف، ان سب کا ذکر جو ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام، پھر بہت مختصر سا ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، صرف یہ کہ ان میں سے غالباً حضرت شعیب کا ذکر اس صورت میں نہیں آیا ہے، ورنہ جن 6 رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، طویل صورتوں میں بھی آیا ہے مکیات میں، انہی کا آپ یہاں بھی ذکر سنیں گے۔ تو یہاں میں نے صرف وہ لفظی مناسبت ابھی آپ کے سامنے واضح کی ہے کہ ایک سورت کا آغاز ہوا تھا والنجم اذا ہوا، یہاں آغاز ہو رہا ہے، آغاز کی پہلی آیت میں وانشق القمر، اس سورت کا اختتام ہو رہا تھا ازفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون، اور یہاں اقتربت الساعۃ وانشق القمر سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ باقی مکیات میں جو جوڑوں کا ہم اس سے پہلے مطالعہ کر چکے ہیں، ان میں ایک خاص طور پر نسبت جو ہے بالعموم محسوس کی گئی ہوگی اور اس کو نوٹ کیا گیا ہوگا کہ اگر کوئی 2 صورتیں مکیات کی جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں تو ایک میں زیادہ استدلال ہوگا، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، عقلی دلائل، براہین، اور دوسرے میں زیادہ ذکر ہوگا رسولوں کے حالات، انباء الرسل، کہ ان کے اوپر جو بھی ان کی قوموں کے اوپر عذاب آیا ہے اس کا حوالہ۔ تو تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں، اللہ کے جو بھی قدرت کے نمونے اس کائنات میں نظر آ رہے ہیں، اللہ کی حکمت، اس کی خلاقی، اس کی شان، اس کے علم کامل، اس کی حکمت بالغہ کی جو نشانیاں ہیں، ان کے حوالے سے نصیحت۔ یہ اصطلاحات جو ہیں یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہیں جو الفوض الکبیر میں انہوں نے اختیار کی ہیں کہ التذکیر بآلاء اللہ، یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے، اللہ کی آیات کے حوالے سے، جیسا کہ پچھلی صورت کے اندر لفظ آیا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے بارے میں جھگڑو گے، اس کا انکار کرو گے۔ تو سورۃ النجم میں جو پلڑا بھاری تھا وہ اگرچہ ذکر آیا ہے آخر میں عذاب کا، قوم نوح کا بھی ذکر آیا ہے، قوم لوط کا بھی آیا، لیکن وہ بالکل جیسے کہ پاسنگ ایک ریمارکس ہوتے ہیں،
کہ ایک ایک آیت میں کئی کئی کا ذکر جو ہے وہ سمو لیا گیا۔ تو سورۃ النجم میں زیادہ پڑھنا بھاری ہے تذکیر بآلاء اللہ کا، اور اب سورۃ القمر جو آپ پڑھیں گے اس کے شروع اور آخر میں کچھ تذکیر کے کچھ جو عمومی موضوعات ہیں وہ ملیں گے، باقی بلک جو ہے مین بلک آف دی سورہ جو اس کا اصل حجم ہے اس میں آپ کو وہی آیات ملیں گی جو التذکیر بایام اللہ کا عنوان آیا ہے، فذکرہم بایام اللہ۔ ایام اللہ سے مراد ہیں وہ بڑے بڑے دن جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو سنت ثابتہ کا معاملہ ہے وہ واقع ہوا کہ قوموں کو نسیم منسیہ کر دیا گیا، کَأَلَّمْ یغنوا فیہا، ایسے کر دیا گیا جیسے وہ کبھی یہاں تھی ہی نہیں، لا یرا الا مساکنہم، کہ اب ان کے مسکن اور کھنڈر تو رہ گئے، خود ان کا کوئی وجود نہیں رہا۔ قطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے شرک اور ظلم کی روش اختیار کی تھی۔ تو یہ جو عذاب استیصال ہے، میں اس کو خاص طور پر زور دے کر یعنی پروناؤنس کر رہا ہوں استیصال، کہ کہیں مغالطہ نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ عام طور پر جو ہے اس وقت زبانوں پر چڑھا ہوا وہ استحصال ہے۔ استحصال بڑی ہے کے ساتھ، یہ حصول سے بنا ہے، زبردستی حاصل کرنا، بالجبر کسی سے کوئی چیز چھین لینا، کسی کے حق کو غصب کر لینا، یہ استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مارکسسٹ فلسفی کا اور کمیونسٹ موومنٹ کا یہ بڑا مرکزی لفظ ہے اور یہ سلوگن ہے، کیچ ورڈ ہے استحصال۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کے ہمارے گراس روٹ لیول تک پہنچنے کا یہ مظہر ہے کہ تانگا چلانے والا اور ریڈی چلانے والا وہ بھی استحصال کا لفظ بول رہا ہوتا ہے، حالانکہ اتنا ثقیل لفظ ہے، ان سے پوچھیں کہ اس کے معنی کیا ہے تو اس کے سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ایک کیچ ورڈ ہے۔ تو یہاں جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ استحصال نہیں، استیصال، یا ہے کی بجائے یہ ہے۔ اس کا مادہ ہے اصل، اصل کہتے ہیں جڑ کو۔ تو کسی پودے کو جڑ سے اکھاڑ دینا، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کی جڑ کو رہنے دیا، تنا کاٹ دیا، تنا کاٹ دیا تو پودا پھر جو ہے کچھ بڑھ جائے گا، پھر اس کے اندر شاخیں نکل آئیں گی، پھر پتے آ جائیں گے، لیکن بے و بن سے اکھیڑ ڈالنا جسے کہتے ہیں، کسی چیز کو جڑ بنیاد سے ختم کر دینا، یہ ہے استیصال۔ اور استیصال کا عذاب جو ہے ان قوموں پر آیا ہے ہمیشہ، یہ اللہ کی سنت ثابتہ ہے۔ اسی کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ عذاب استیصال جو ہے ہم نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کر لیں۔ آخری حجت اللہ تعالیٰ قائم فرما دیتے تھے رسول کی بعثت کے ذریعے، کہ جو انذار اور تبشیر اور تذکیر اور وعظ اور نصیحت کے ذریعے سے آخری حجت قائم کر دیتے تھے۔ پھر بھی جو لوگ اعراض کرتے تھے تو گویا کہ وہ ثابت کر دیتے تھے کہ ان میں اب کوئی خیر کا ایلیمنٹ باقی نہیں رہا، اب وہ زمین کی پیٹھ کا بوجھ ہے کہ جس سے اس زمین کو نجات دلا دینا ہی در حقیقت خیر خواہی ہے نوع انسانی کی۔ جیسے کہ کسی انسان کا اگر ایک بازو گل سڑ جائے تو اس کو ایمپوٹیٹ کر دیتے ہیں، وہ در حقیقت پورے جسم کو بچانے کے لیے ہے، ورنہ یہ پورے جسم کے اندر اس کا زہر پھیل جائے گا، انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو جیسے ایک وقت میں کسی انسان کے جسم سے اس کے کسی عضو کو علیحدہ کر دینا اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے ایک طرح کا کہ منفعت کا پہلو لیے ہوئے، اسی طرح نوع انسانی کے لیے اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا رہا ہے اس شکل میں کہ جو عضو اس کا نوع انسانی کا اتنا گل سڑ گیا ہو کہ رسول جو بینہ بن کر آتے ہیں وہ اپنی سیرت اور کردار ہر اعتبار سے ابو ڈاؤٹ، کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو ان کی سیرت و کردار میں، اور پھر وہ اپنی محنت سے مشقت سے اپنی جان ہلکان کر کے افہام و تفہیم اور تذکیر اور نصیحت اور وعظ کا حق ادا کر دیں اور آخری درجے میں حجت قائم کر دیں، پھر بھی ان کی آنکھیں نہ کھلیں اور سیدھے راستے پر آنے کے لیے تیار نہ ہو، تو گویا کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اب یہ جو نوع انسانی کا جسد کلی ہے اس کا یہ عضو جو ہے اب گل سڑ گیا ہے، اس کو کاٹ پھینکنا ہی صحیح ہے، چنانچہ وہ عذاب استیصال آتا رہا۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو اکثر و بیشتر حصہ ہے وہ انہی پر مشتمل ہے، البتہ اس میں ایک آیت آئے گی تکرار کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ترجیعی آیات والی جو صورتیں ہیں قرآن مجید میں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر وہ الفاظ آئے، پھر واقعہ بیان کیا پھر یہ الفاظ آئے، تو وہ چونکہ اس کی ایک مرکزی آیت ہے تو اس کے بارے میں اگر وقت آج رہا تو میں تفصیل سے آج عرض کروں گا، ورنہ یہ کہ وہ پھر شاید اگلے درس تک بات پہنچ جائے۔ بس اسی قدر اس وقت تمہیدی گفتگو پر قناعت کرتے ہوئے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر،
وہ معین وقت قریب آ چکا ہے، وہ معین گھڑی آن کھڑی ہوئی ہے، قریب آ لگی ہے، اور سورج شق اور چاند شق ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا۔ یہ شق قمر کا واقعہ کہیں یا معجزہ کہیں، اس کے بارے میں صحیح احادیث صحائف ستہ کی تمام کتابوں میں، اور یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ جن کی سند کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ شک و شبے سے بالا تر ہو جانے والی بات ہے، یعنی صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر بھی یہ احادیث موجود ہیں، اور کبار صحابہ سے وہ مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں، عبداللہ ابن مسعود ان میں شامل ہیں، عبداللہ ابن عمر ان میں شامل ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں، اسی طریقے سے اور متعدد جو کبار صحابہ ہیں۔ دو صحابی اور بھی ہیں جو اگرچہ اس وقت جب کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو یا تو ان کی پیدائش ہوئی نہیں تھی یا ان کا ابھی بہت ہی بچپن تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ان سے بھی یہ مروی ہے، لیکن اس سے گمان یہی ہوگا کہ انہوں نے وہ اپنے بزرگوں سے بات سنی ہے، لیکن یہ کہ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت حذیفہ، یہ حضرات تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس دور کا یہ واقعہ ہے وہ ان کے شعور کا دور ہے، اور وہ پورے طور پر سمجھدار تھے۔ بعض تفاصیل میں جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، جیسے کہ جو معراج کی جو احادیث آتی ہیں ان کی بھی تفاصیل میں کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن یہ کہ اس کے یعنی ایک واقع ہونے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنی یعنی وہ احادیث اور اتنے صحابہ سے، اور وہ بھی صحابہ بھی پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ فقہائے صحابہ اور کبار صحابہ ان سے مروی ہے کہ اسراء کا اور واقعہ معراج کا انکار تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کفر ہے۔ البتہ یہ کہ اس میں جب تفاصیل کا اختلاف ہو رہا ہے تو کسی چیز کو مان لینا، کسی کو رد کر دینا، یہ بالکل دوسری بات ہو جائے گی۔ اسی طرح کا معاملہ یہ بھی ہے کہ تقریباً ہجرت سے 5 سال قبل کا یہ واقعہ ہے، اور اغلباً مینا کی وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے، اور کچھ اور لوگ بھی تھے۔ غالباً اس سے یہ یعنی مترشح ہوتا ہے کہ موسم حج ہوگا کہ جس میں لوگ جو ہے مینا میں جمع ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے، اور یہاں تک بھی الفاظ آئے ہیں، اور یہی مجھے زیادہ موضوع نظر آتے ہیں۔ اس کے پوری جو واقعات کی جو تفصیل ہے اس میں جو فٹ بیٹھتا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ غار حرا کے ایک جانب، دوسرا غار حرا کی دوسری جانب نظر آیا، اس لیے کہ جبل نور جس پر غار حرا ہے یہ مینا کی وادی کا جو دہانہ ہے اس کے بالکل قریب واقع ہوا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ گواہ رہو کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس حد تک تو معاملہ متفق علیہ ہے، بالکل اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن اب اس میں یہ کہ 2 امکانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ واقعہ از خود ہوا ہو، بلکہ میں عرض کروں گا کہ 3 امکانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ از خود ایک واقعہ ہو گیا، عظیم واقعہ ہو گیا، اور حضور نے اس کی طرف توجہ دلا دی، اس کا بھی امکان موجود ہے۔ اس کا بھی امکان موجود ہے کہ کفار نے، مشرکین مکہ نے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ میں مصروف تھے، کوئی نشانی طلب کی ہو بغیر تعیین کے کہ کوئی نشانی دکھائیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کے جواب میں اپنی انگلی سے انگشت شہادت سے اشارہ کیا، اور وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ انہوں نے خاص اسی معجزے کا مطالبہ کیا ہو کہ ہمیں اچھا اگر آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ذرا اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے۔ تعیین کے ساتھ مطالبہ کیا گیا ہو اور اسی معین مطالبے کو پورا کیا گیا۔ یہ 3 امکانات ہیں نظری طور پر۔ اس میں یہ کہ آخری امکان جو ہے وہ تو کہیں ثابت نہیں ہوتا، اور وہ چیز قرآن مجید کی بہت سے نصوص کے بھی خلاف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم وہ پڑھائے ہیں آیات کہ جب بھی کبھی کوئی معین نشان مانگا گیا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف اس کا انکار فرمایا ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنۃ من نخیل وعناب فتفجر انہارا خلالہا تفجیرا، تو یہ متعدد جو تعین کے ساتھ انہوں نے کہ یہاں ابھی اس مکے کی وادی غیر ذی زرع میں ایک باغ دفعتاً جو ہے لہلہانے لگے، اگر آپ یہ کر دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں چشمے بہا کے دکھا دیجئے، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا یہ کہ ذرا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھائیے، یا یہ کہ آسمان میں چڑھ کے دکھائیے اور کتاب آپ لے کر اتریں
اور اس کتاب کو بھی ہم ہاتھ لگا کر دیکھیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایسے ہی مان لیں کہ ہاں کوئی کتاب لے کر آئے ہیں، کوئی ممکن ہے آپ ہماری نظر بندی کر دیں۔ اسی طریقے پر ان کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ آپ کے لیے یہاں اچانک دفعتاً کوئی محل بن جائے سونے چاندی کے، اس کے اندر ظروف رکھے ہوئے ہوں، اس کے کواڑ سونے چاندی کے ہوں، ایسا کوئی محل بن جائے تو ہم ان میں سے کوئی سی ایک نشانی آپ دکھا دیں، ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ تو قرآن مجید میں سورہ انعام میں بھی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی بڑی شدت کے ساتھ نفی کی گئی ہے کہ ایسا کوئی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے۔ جس کو ایمان لانا ہے، یہ معجزہ ہے اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے ایمان لاتا ہے تو لائے، اور اگر نہیں لاتا ہے تو وہ جدھر چاہتا ہے وہ ادھر کا راستہ لے، ہم وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ تو یہ بات تو میرے نزدیک ان آیات کی روح سے بھی، دوسرے یہ کہ ان احادیث میں بھی کہیں بھی یہ صراحت نہیں ہے کہ مطالبہ یہی کیا گیا تھا کہ چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائیے اور وہ آپ نے دکھا دیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس طریقے سے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ اس طرح نہیں ہوا ہے، اور اسی لیے پھر بہت سے حضرات اس سے معجزہ نہیں کہتے۔ معجزہ اصل میں اس شے کو کہتے ہیں کہ جو کسی مطالبے پر دکھایا جائے اور اس میں تحدی اور چیلنج کا ایلیمنٹ ہو، یہ میں کر کے دکھاتا ہوں، تم بھی اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو تھا عصا کا، اب اس کا مقابلہ ہوا اور مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ میدان میں اترے۔ تو تحدی، ایک چیلنج کا ایلیمنٹ ہونا، اور اس تحدی اور چیلنج کے نتیجے میں اس کا دکھانا، پھر اس میں ایک چیلنج جوابی ہونا، یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جس پر 100% لفظ معجزہ کا اطلاق ہوگا۔ اس لیے کہ معجزے کے معنی کیا ہے؟ عاجز کر دینے والی شے۔ تو عاجز کر دینے والی شے کا تو مطلب یہ کہ پہلے کوئی چیلنج ہونا چاہیے، کوئی تحدی ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ ثابت ہو جائے گا کہ صاحب اس مقابلے سے عاجز آ گئے۔ اس اعتبار سے اس قرآن مجید پر معجزے کا اطلاق 100% درست ہے، اس لیے کہ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں چیلنج دیا گیا۔ تم ایسی ایک کتاب بنا کر لا کر دکھا دو، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کے دکھا دو۔ پھر اس سے بھی برسبیل تنزل اور نیچے اتر کر کہا گیا ایک صورت ہی تصنیف کر کے لے آؤ، اور ایک صورت آپ کو معلوم ہے سورۃ العصر بھی ایک صورت ہے، سورۃ الکوثر بھی ایک صورت ہے، تو 3 آیات پر مشتمل ہی کوئی صورت جو ہے ایسی بنا کر لے آؤ۔ اور اس کو دہرایا گیا ہے، یہ سورہ یونس میں بھی آیا ہے یہ، اور پھر اس کو بڑے ہی یعنی پرجلال انداز میں سورہ بقرہ جو مدنی صورت ہے اس کے اندر پھر دہرایا گیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جو بھی تمہارے مددگار ہو اللہ کے سوا، جنات میں سے، انسانوں میں سے، شعراء، ادباء، خطباء، سب کو جمع کر لو، سب سے مدد حاصل کر لو اور مقابلہ کر لو۔ تو در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کہہ لیجئے، یا میں بلکہ زیادہ پریفر کروں گا کہ اصل معجزہ قرآن حکیم ہے۔ باقی خرق عادت کہ کہیں کوئی عام طبعی قانون کے خلاف کوئی چیز ہو جائے، یہ خرق عادت کہلاتا ہے، کہ عادی قانون جو ہے، جو نارمل فزیکل لاز ہیں، وہ بریک ہوں، وہ ٹوٹ جائیں، اور اس کے ٹوٹنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے، اس کی قدرت کی شان جو ہے ظاہر ہو جائے، یہ خرق عادت ہے۔ یہ خرق عادت اولیاء اللہ کے لیے بھی ثابت ہے، اور ان کے لیے پھر ہم اس کو کرامات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے لیے ایسی کوئی بات جب چاہے کر سکتا ہے، اور جب یہ ہوتے ہیں رسولوں اور نبیوں کے تو ان کو بھی معجزات کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہاں لفظ معجزہ کا اطلاق جو ہے وہ مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی اطلاق جو ہے اس کا 100% درست وہ اسی پر ہوگا جس میں چیلنج کا ایلیمنٹ شامل ہو، ورنہ بغیر چیلنج کے کوئی عام خرق عادت واقعہ ہو جائے تو یہ ایک طرح کی کرامات ہے، لیکن جب کرامات کا معاملہ جو ہے وہ نبی کے ساتھ ہوگا تو وہ پھر معجزے کے لفظ کا اس پر اطلاق ہو جائے گا، جبکہ غیر نبی کے لیے اسے صرف کرامت کہا جائے گا۔ اچھا، یہ ہے جہاں تک کہ اس کی معجزے ہونے کی بحث ہے۔ باقی حضرت انس اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ان دونوں سے جو روایت ہے اس میں کچھ اس کی صراحت ملتی ہے کہ اس کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے۔ کہ بارے صحابہ جن کے میں نے نام 2 مرتبہ آپ کو پہلے گنوائے ہیں، ان میں سے کسی کی روایت میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ لہذا حضرت انس چونکہ اس وقت غالباً پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تب ان کی والدہ نے
ان کو پیش کیا ہے حضور کی خدمت میں کہ یہ آپ کے پاس رہے گا اور آپ کی خدمت کرے گا۔ اس وقت غالباً ان کی عمر 9 برس تھی، تو گویا کہ 4 برس کی عمر ان کی اس وقت بن سکتی ہے کہ جب کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور وہ مدینے میں تھے اور یہ معاملہ جو ہوا ہے وہ مکے میں ہوا ہے۔ تو ان کے لیے یہ چیز کسی اور سے سنی ہوئی ہے، اور سنی ہوئی چیز کے اندر کچھ تھوڑا بہت فرق واقع ہو جانا قرین قیاس ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی اس وقت عمر اتنی نہیں تھی کہ ان کی بات کے اوپر زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر وزن محسوس کیا جائے۔ اس اعتبار سے غالب بات یہی ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اور واقعے میں اصل شے جو تھی وہ یہ کہ اس فکر کا توڑ کر دیا جائے کہ یہ کائنات بڑی اٹل ہے، یہاں پر جو چیز بھی ہے گویا کہ کبھی اس کے لیے زوال نہیں ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب قیامت کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، پہاڑ جو ہے وہی تمر مر السحاب، یہ پہاڑ جو ہے یہ ایسے ہوں گے جیسے روئی کے، یہ دھنکی ہوئی روئی کے گالے ہوں۔ یہ بات جو ہے آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یا یہ کہ چاند جو ہے وہ سورج میں دھنس جائے گا، جمع الشمس والقمر، یا یہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چونکہ یہ دنیا جیسی کچھ ہمیں نظر آتی ہے بڑی مستحکم ہے، یہاں پر اس قسم کے واقعات کا وقوع جو ہے عام حالات میں انسان کے لیے ناقابل قیاس ہے۔ تو ان کے اس فکر کو توڑا گیا ہے یہ واقعہ دکھا کر کہ جو خبریں دی جا رہی ہیں قرآن مجید میں وقوع قیامت سے متعلق، جو بڑے بڑے حوادث کا ذکر ہے، اس کی ایک نشانی کے طور پر یہ چاند پھٹا ہوا تمہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ چاند پھٹ گیا ہے اور پھر وہ ٹکڑے جڑ گئے۔ تو یہی جو تعبیر ہے یہ سب سے زیادہ قرین قیاس نظر آتی ہے۔ جو میں اب اس کا تلخیص دوبارہ کر رہا ہوں کہ واقعہ تو ہوا ہے بلا شک و شبہ۔ اس پر اگر کسی نے اعتراض کیا ہے، 2 طرح کے اعتراضات کیے گئے ہیں کہ ترجمہ ہی اس کا بدلا گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ترجمہ ایک یہ کیا گیا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور جب وہ قیامت ہوگی تو چاند پھٹ جائے گا۔ گویا کہ قیامت کے ایک واقعے کے طور پر ہی یہاں پر اگرچہ صیغہ ماضی کا ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید میں عام طور پر قیامت کے اور آخرت کے واقعات کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے، لہذا انہیں یہ کہنے کا موقع مل گیا۔ لیکن یہ کہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں جڑتا، اس لیے کہ اس اگلی آیت کا تعلق جڑتا ہے کسی ایسی چیز سے جس کا ان کو مشاہدہ اسی وقت ہوا ہو، کہ یہ کیسی ہی نشانیاں دیکھ لیں یہ اعراض کرتے رہیں گے، کتنی ہی ان کے سامنے چیزیں جو ہے بڑی سے بڑی نشانی پیش کر دی جائے یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ یہی کہیں گے کہ یہ سحر مستمر ہے، یہ تو پرانا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو یہ اس کا تعلق صحیح طور پر قائم ہوتا ہے تبھی جب کہ یہ ایک واقعے کے طور پر یہ ظہور میں آیا۔ باقی ایک اعتراض جو ویسے عام طور پر بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو اتنا بڑا واقعہ ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور چاہے وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے علیحدہ رہے ہو، تو آخر پوری دنیا میں اس کا ذکر ملنا چاہیے۔ یہ واقعہ تو ایسا ہے۔ اب یہ ہے آج سے 1400 برس پہلے کا واقعہ، اب اس بلکہ 1400 برس سے زیادہ، 1407 برس تو ہجرت کو ہو گئے، 5 اور ایڈ کیجئے تو 1412 برس کا واقعہ قبل کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک نہ تو اس طرح کی رصدگاہیں دنیا میں تھیں، پھر یہ کہ یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہر وقت لوگ جو ہے وہ جتنے حصے میں بھی چاند اس وقت طلوع تھا وہ چاند پر نظریں ہی ٹکائے بیٹھے ہوں۔ پھر یہ کہ ایک روایت ملتی بھی ہے کہ مالا بار کے علاقے کے ایک راجہ نے یہ مشاہدہ کیا، اور یہ ریکارڈ میں ہے کہ اس نے اس وقت جو ہے اس کو دیکھا ہے، اور وہاں ان کے اس لٹریچر کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر وہ نہ بھی ہوتی گواہی تب بھی یہ اپنی جگہ پر یہ دلیل کہ ایک واقعہ ہو جائے، اچانک ہو جائے، کتنا ہی ہوتا ہے، سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو گیا ہے، عام لوگ جو ہے ادھر متوجہ ہوتے ہی نہیں، خاص طور پر چاند گرہن کا معاملہ آدھی رات کو کہیں ہو رہا ہو تو کتنے لوگ اس کے دیکھنے والے ہیں۔ اور اب تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز ہے اور اس کا پورا حساب کتاب ہے، اور پہلے سے لوگ ٹیلیسکوپ جما کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے سارا یہ اہتمام اس وقت کہاں تھا۔ تو جہاں تک واقعے کا تعلق ہے وہ ثابت ہے، ہمارے لیے اس کا ثبوت قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے ساتھ احادیث صحیحہ ان کا موجود ہونا کہ جو قابل اعتماد ہے، صحیح ستہ کی احادیث واقعہ ثابت ہے۔ البتہ واقعے کی توجیحات میں سے نمبر 1 یہ کہ وہ مطالبہ کیا گیا ہو تعیین کے ساتھ اسی کا اور وہ دکھایا جائے، تو یہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی یہ کچھ مطابقت رکھنے والی بات نہیں ہے، اور اس کی کہیں صراحت بھی کسی روایت میں موجود نہیں۔
درمیانی بات کہ کوئی انہوں نے نشانی مانگی ہو اور اس نشانی میں سے حضور نے وہ نشانی دکھائی ہو، ان کے مطالبے میں تعین نہ ہو کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، اس کا امکان موجود ہے۔ اور اس کا بھی امکان موجود ہے کہ یہ از خود ہی ایک بڑا اہم واقعہ ہوا ہو، صرف اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ چاند اور سورج تمہیں یہ بہت بڑی بڑی شے نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کے سینکڑوں ٹکڑے کر دے اور پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دے، اللہ جس طریقے سے چاہے ان کے اوپر تغیر و تبدل جو ہے کرنے پر قادر ہے۔ اس طریقے سے ایک نشانی قیامت کی کہ جو حالات بڑے بڑے قیامت کے موقع پر پیش آنے والے ہیں، اس کی ایک ہلکی سی جھلک انہیں دکھا دی گئی۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اور اگر یہ دیکھ لیں نشانی، اور یہاں آیتن یہ نکرہ جو ہے تفخیم کے لیے ہے، بڑی نشانی، یقیناً یہ ایک بڑی نشانی تھی۔ یعرضوا وہ اعراض کریں گے، وہ ماننے والے نہیں ہیں، نیتوں کے اندر فساد ہے، فتور ہے۔ وَيَقُولُوا اور یہی کہتے ہیں سحر مستمر کہ یہ جادو ہے، ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اور جادو میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے کرشمے اور شعبدے لوگوں نے پہلے دکھائے ہیں، لہذا یہ ہمیشہ سے مرہ یمرو کہتے ہیں گزرنے کو، مستمر استمرار، ماضی استمراری، آپ کو معلوم ہے کر رہا تھا، یہ ماضی استمراری ہے، کر رہا ہوں یہ حال ہے، استمراری ہے۔ تو ایک چیز کے جو جاری ہو، تو یہ سحر مستمر، یہ جاری ہے، چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے جادو چلا آ رہا ہے، بڑے بڑے جادوگر اور شعبہ نباز پیدا ہوئے ہیں، اس پہلو سے بھی کوئی خاص اہمیت اس کی نہیں۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اصل میں یہ کذبوا کے بعد یہ واو جو ہے، یہ در حقیقت اس کی توجیح کر رہا ہے، کیوں کی انہوں نے یہ تکذیب، کیوں جھٹلایا، کیوں انکار کیا؟ اس لیے نہیں کہ اس بات کا عقلاً غلط ہونا ان پر ثابت ہو گیا، جو بات حضور فرما رہے ہیں، جس کی خبر دے رہے ہیں، منطقی طور پر وہ ان کو نادرست معلوم ہوئی، یہ نہیں ہے، بلکہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اصل میں تو خواہشات کی پیروی کرنی ہے، جیسے کہ سورہ قیامہ میں ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انکار جو کرتا ہے انسان قیامت کا، وہ اس لیے کہ وہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا ہے، اب اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیامت کو مانے تو جزا و سزا کا احساس جو ہے مستحضر رہتا ہے، پھر آدمی کو ہاتھ روکنے پڑتے ہیں، کچھ قدغنیں اپنے اوپر لگانی پڑتی ہیں، کچھ اپنی خواہشات جو ہیں ان کے آگے بند باندھنے پڑتے ہیں۔ تو جو اپنی خواہشات کے آگے بند باندھنے کو تیار نہیں، تو جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لے، اس سے بلی تو غائب نہیں ہو جائے گی، بلی تو موجود رہے گی، لیکن وہ دیکھنا نہیں چاہتا بلی کو، چاہے بلی اسے ہڑپ کر جائے، لیکن وہ آنکھیں کھول کر وہ بلی کو دیکھتے رہنا جو ہے یہ اس کے بس میں نہیں۔ اسی طرح قیامت جو ہے اپنی جگہ پر تو ایک روز روشن کی طرح کا واقعہ، ایک حقیقت ہے، لیکن کچھ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے۔ دیکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ انہیں معلوم ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر خوب بصیرت رکھتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، لہذا وہ قیامت کا انکار کرنے ہی میں عافیت سمجھتا ہے۔ تو یہ اصل میں سبب ہے ان کی تکذیب کا، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملہ جو ہے قرار پکڑنے والا ہے۔ اب یہ قرار پکڑنے والا ہے، کس چیز میں قرار پکڑنے والا ہے؟ زمان و مکان، آپ جانتے ہیں کہ ٹائم اینڈ سپیس یہ ایک کمپلیکس ہے، یعنی ہر معاملے کے لیے ایک وقت معین ہے، ہر چیز کے لیے ایک جگہ کی تعین ہے۔ یہاں مستقر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ چاہے وہ ظرف زمان لیا جائے، چاہے ظرف مکان لیا جائے، ہر شے کے لیے ایک جائے قرار ہے، یا ہر شے کے لیے ایک وقت قرار ہے، یہاں پر وقت والا مفہوم لیا جائے گا۔ کل امر مستقر، ہر شے کے لیے ایک وقت معین ہے۔ ان کے اعراض کے باوجود اللہ فوراً عذاب نہیں بھیجے گا، ان کی رسی ابھی دراز کرنی، جب تک اس کی حکمت میں ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ ان کی رسی دراز کرے گا، انہیں چھوٹ دیے رکھے گا۔ یہ ستا رہے اہل ایمان کو، تو ان کے ہاتھ شل نہیں کیے جائیں گے، ان کے اوپر فالج نہیں گرے گا، چاہے وہ کوڑا مار رہا ہے ابو جہل، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخیں نکل رہی ہوں گی، اور ان کی جو ہے چمڑی ادھڑ رہی ہوگی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہاتھ شل کیا ابو جہل کا، اور نہ اس کے اوپر فالج گرایا، اس لیے کہ ہر شے کے لیے اللہ کی حکمت میں ایک وقت معین ہے، اس وقت تک کے لیے چھوٹ ہے۔
جس کے اندر جتنی خباثت بھری ہوئی ہے وہ اپنی خباثت کو پورے طور پہ ظاہر کر لے، جس میں جتنا صبر و استقامت ہے حق کے لیے خیر کے لیے وہ بھی تو ظاہر ہو جائے نا۔ اگر فوراً ہی بات ختم ہو جائے تو کیسے معلوم ہو کس میں کتنا صبر تھا، کتنا ثبات تھا، کس کو اللہ پر کتنا یقین تھا، کس کو آخرت کا کتنا پختہ ایمان تھا، کون اللہ کے وعدوں کی کتنی گہری یعنی صمیم قلب کے ساتھ تصدیق کرتا تھا، کیسے معلوم ہوگا اگر کوئی آزمائش نہ آئے، تکلیف نہ آئے۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیے تو فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس آ چکی ہے وہ خبریں۔ یہ انباء کا لفظ نوٹ کیجئے، انباء الرسل، قرآن مجید میں نبیوں کے حالات کے لیے لفظ قصص آتا ہے، قصص النبیین، لیکن رسولوں کے لیے انباء الرسل، یہاں بھی لفظ انباء آیا ہے۔ انباء جمع نبا کی، سورہ نبا آپ کو معلوم ہے کہ آخری پارے کی پہلی سورت ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ نبا کہتے ہیں کسی بہت بڑی خبر کو، ایک عام خبر ہے وہ عام خبر اسے کہا جائے گا، اس پر لفظ خبر ہی کا اطلاق ہوگا، لیکن بڑی اہم بہت بڑی خبر اس کو نبا کہا جائے، نبأ عظیم، بہت بڑی خبر۔ تو یہ انباء جو ہے یہ رسولوں کی قوموں کا جو حشر ہوا ہے اور انہیں جو عذاب استیصال کی میں وضاحت کر چکا ہوں ان سے دو چار ہونا پڑا ہے، یہ گویا کہ سب سے بڑی خبریں ہیں تاریخ انسانی کی۔ ایسے ہی کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی چند لوگ ہلاک ہو گئے، ایسے ہی کوئی اور معاملہ ہو گیا، وہ بات اتنی بڑی نہیں ہے۔ کسی قوم کا نسیم منسیہ ہو جانا، پوری کی پوری قوم کا ہلاک ہو جانا، اس میں کسی ایک متنفس کا نہ بچنا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے کہ رب لا تجعل الارض من الکافرین دیارا، ایک گھر بھی کافروں کا بستا نہ چھوڑ پروردگار اب اس زمین پر، اس لیے کہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کا خمیر بگڑ چکا ہے، اب اگر تو انہیں چھوڑ دے گا، بخش دے گا، ان کے ساتھ رعایت کرے گا تو ان کی اگلی نسلوں میں سے بھی کوئی خیر کا امکان نہیں ہے، کافر اور فاجر اور فاسق ہی پیدا ہوں گے، باغی ہی پیدا ہوں گے، اب ان سے کسی خیر کی کوئی امید نہیں رہی۔ تو اس طرح جو قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس آ چکی ہیں خبریں جن میں کہ ڈانٹ ہے۔ یہ ازدجار کہتے ہیں ڈانٹ دینے کو، جھڑک دینے کو، یہ لفظ آگے بھی آئے گا، جیسے کہ میں نے سورۃ النجم کے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا، ان سورتوں میں جو ردم تو بڑا تیز ہے، آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن لغت کے اعتبار سے مشکل ترین الفاظ ان میں آتے ہیں۔ البتہ ان کی کچھ آسانی اللہ تعالی نے خود اس طرح کر دی ہے کہ الفاظ بدل کر اسی صورت میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ وہ لفظ لا کر تو اس کی حقیقت کو ذرا بہت سے پہلوؤں سے نمایاں کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک پہلو جو ہے، جیسا کہ سورۃ النجم میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ وہ الفاظ جو ہے دہرا کر آ رہے ہیں، تو یہ بھی آئے گا مزدجر۔ مزدجر ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، سامان عبرت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جو حشر ہوا اس میں سامان عبرت ہے، اس کو آدمی پڑھے تو ایک مرتبہ رونگٹے جو ہیں کھڑے ہو جائیں گے اور انسان کو عبرت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ حکمتم بالغتن، اب چونکہ مزدجر کا لفظ آیا تھا، ڈانٹ ڈپٹ اور عبرت، اس کے ساتھ اس کو جمع کیا گیا کہ صرف ڈانٹ ڈپٹ ہی نہیں، حکمت بالغہ بھی ہے، بڑی عقل کی بات، پختگی کی بات، دانائی کی بات۔ حکمت کا اصل میں مادہ جو ہے ہا کاف اور میم، یا جسے اردو میں ہم کہیں گے ہے کاف اور میم، یہ آتا ہے کسی شے کی پختگی کے لیے، اسی سے لفظ بنا ہے استحکام۔ استحکام کسے کہتے ہیں؟ وہ میری کتاب بھی استحکام پاکستان، کسی شے کا مضبوط ہو جانا، مستحکم ہو جانا، پختہ ہو جانا، کہ اس کو نہ کوئی خارجی جو ہے اندیشہ رہے، نہ کوئی داخلی اندیشہ رہے، بلکہ اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ پورے طور پر محفوظ ہو، تو اس کو کہیں گے مستحکم ہو جانا۔ تو انسان کے شعور اور عقل کی پختگی جو ہے اس کو اصل میں حکمت کہا جاتا ہے، یہ دانائی ہے۔ دانائی، اور یہ دانائی جو ہے انسان میں خود بھی، چاہے وہ کسی آسمانی ہدایت سے ابھی وہ مستفید نہ ہوا ہو، اپنی عقل کی رہنمائی میں اگر اس کی فطرت کے اندر کوئی مسخ ہونے کی کیفیت پیدا نہ ہو گئی ہو، فطرت صحیح ہو، نیچر پرورٹ نہ ہو، عقل سلیم ہو، تو عقل کی پختگی جو ہے وہ بھی حکمت تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمارے منتخب نصاب میں یہ جو بحث ہے بڑی تفصیل سے موجود ہے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے درس میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ تو حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی
اور اس پر تقریباً اجماع ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے، نہ کسی رسول کے امتی تھے، وہ ان کی اپنی عقل سلیم اور ان کی طبع سلیم، یہ دو چیزیں اگر جمع ہو، فطرت سلیمہ، عقل سلیم، ان دونوں سے حکمت تک انسان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان میں جہاں وارننگ بھی ہے، انذار بھی ہے، تبشیر بھی ہے، وہیں پر اس میں حکمت بھی ہے، احکام بھی ہے۔ حکمت، احکام، حکم دیا گیا لیکن حکم کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے وہ بھی بتائی گئی، اور پھر یہ کہ جو انسان کی عقل کی جو اعلیٰ ترین منزل ہو سکتی ہے، اس کے شعور کی حکمت، دانائی کے معنی میں، وہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں بھی، اور انجیل کو خاص طور پر قرآن مجید میں جہاں جہاں انجیل کا ذکر آتا ہے اس میں خاص طور پر لفظ حکمت ضرور آتا ہے۔ تورات کے لیے لفظ کتاب کا اطلاق زیادہ ہے اور انجیل کے لیے لفظ حکمت کا اطلاق زیادہ ہے۔ تورات میں احکام زیادہ تھے، انجیل میں نئی کوئی شریعت نہیں آئی تھی، بلکہ یہ کہ حکمت جو ہے وہ زیادہ نمایاں کی گئی تھی۔ قرآن میں احکام بھی ہے اور قرآن مجید میں حکمت بھی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو جو واقعات سنائے جا چکے ہیں، جو انباء الرسل ان کو سنائے جا چکے ہیں، جو ان تک پہنچ چکے ہیں، اس میں ڈانٹ بھی ہے، اس میں ان کے لیے زجر بھی ہے، اس میں ان کے لیے سامان عبرت بھی ہے، ساتھ ہی حکمت بالغہ بھی ہے، بالغہ پہنچ جانے والی، وہ حکمت کے جو ایک منزل تک رسائی حاصل کر لے، حقیقت کے دروازے پر جا کر دستک دے۔ حکمتم بالغۃ فما تغنی النذر، لیکن نہیں فائدہ پہنچایا، نہیں مستغنی کیا، نہ کچھ کام آیا یہ تمام انذار یا یہ تمام نذیر۔ نذر کا لفظ ذرا یہاں پہ پہچان لیجئے۔ اب نذر جو ہے نذیر کی جمع بھی ہے۔ اب دیکھیے سورۃ النجم میں آیا تھا ھذا نذیر من النذر الاولی، وہاں یہ واحد اور جمع دونوں لفظ آ گئے تھے ایک ہی آیت میں۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں پہلے خبردار کرنے والوں ہی کے قبیل سے، اس لیے کہ تمام رسولوں کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اے نبیو، اے رسولو، تم سب ایک ہی امت ہو، یہ ایک ہی قبیلہ ہے۔ تو جیسے پہلے نذیر آئے ہیں ویسے ہی یہ محمد الرسول اللہ بھی نذیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ھذا کا میں نے اس وقت عرض کیا تھا اطلاق حضور پر بھی ہو سکتا ہے، ھذا کا اطلاق اس کتاب پر بھی ہوتا ہے، قرآن پر بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن بھی لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، اور حضور کا انذار بھی اس کے ذریعے سے ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں۔ تو اس اعتبار سے اطلاق حضور پر بھی ہو سکتا ہے، قرآن پر بھی ہو سکتا ہے، ھذا نذیر من النذر الاولی۔ لیکن میں نے اس وقت اس آیت کو کی طرف توجہ آپ کی مبذول کرائی ہے کہ نذیر واحد ہے، نذر اس کی جمع ہے، یہ بھی پچھلے نذیروں میں ہی سے ایک نذیر ہے، انہی کے قبیل کے، یہ ایک ہی امت ہے جس میں سے کہ یہ آخری فرد اس کے جو ہے اس جماعت مقدسہ کے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے ساتھ یہ نذر جو ہے وہ انذار کا حاصل مصدر بھی ہے، یعنی خبردار کرنا، خبرداری، یہ جو جس کو ہم کہیں گے حاصل مصدر اسم، وہ بھی نذر ہو سکتا، دونوں معنی ہوں گے۔ فما تغنی النذر، تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ان کو یہ انذار یا ان کا یہ خبردار کر دینا، یا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ان تمام نذیروں کی خبروں کا جو ان تک پہنچا دی گئی ہے، ان سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ نیت خراب ہے، اس لیے کہ ارادہ یہ ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو ایک کہاوت ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگایا جائے؟ یہ لوگ اگر سب کچھ سمجھنے کے باوجود اپنے اس عیش کو منغص کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ظاہر ہے کتنا ہی ان کو آپ سمجھا دیجئے۔ وہ تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ کتنا ہی انذار فرما لیں اے نبی، برابر ہے، آپ انذار مزید فرمائیں یا نہ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس ڈانٹ ڈپٹ بھی آ چکی، انذار کا حق ادا کیا جا چکا، ان کے پاس یہ کتاب قرآن مجید بھی آ چکی جس میں حکمت بالغہ بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ ان کے لیے نہ وہ شے مفید ہوئی نہ یہ شے مفید ہوئی۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر فتول عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے اعراض فرمائیے۔ قرآن مجید میں یہ ہدایت حضور کو مختلف الفاظ میں ہوتی رہی ہے، کہیں تو فرمایا گیا کہ فصفح، اب ذرا آپ انہیں نظر انداز کیجئے، اگر ہم اسے ذرا ثقیل انداز میں کہیں گے اب دفع کیجئے ان کو،
یا یہ کہ اب آپ ان کے پیچھے نہ پڑیے، چھوڑیے ان کو، یہ جدھر جاتے ہیں ان کو جانے دیجئے۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اپنا فرض ادا کر دیا، انذار کا حق ادا کر دیا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اب زیادہ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلکان نہ کریں، زیادہ ان کی باتوں پر توجہ بھی نہ دیں۔ تو یہاں پر لفظ آیا فتولا، تولا کے معنی رخ موڑ لیجئے، پیٹ موڑ لیجئے، چھوڑیے آپ ان کو، دفع کیجئے ان کو۔ یہاں پہ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ فتولا کے لفظ کا تو اصل حق ادا ہی ہوگا اس سے کہ دفع کیجئے بھی نہیں، ان سے آپ اپنی توجہ ہٹا لیجئے، صرف نظر فرمائیے ان سے۔ فتولا عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر۔ اب یہ جو ہے نا فتولا عنہم کے بعد ایک سکتہ سا، اس کے بعد یہ مضمون کا بھی ایک سکتہ آ رہا ہے، چھوڑیے ان کو۔ اور پھر فرمایا وہ دن جس دن کے پکارے گا ایک پکارنے والا ایک ایسی شے کی طرف جو بڑی ناگوار ہوگی۔ اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑیے، وہ وقت تو آ کر رہے گا، قیامت آئے گی، اور جب سور پھونکا جائے گا اور جو لوگ نکلیں گے اپنی قبروں سے، جس کا نقشہ آگے آ رہا ہے، اور جانتے ہوں گے کہ اب وہ ہماری شامت کا وقت آ گیا، جاگ جائیں گے اور ہوش میں آ جائیں گے۔ اور جیسے کہ سورہ یاسین میں کہا گیا ہے کہ من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، اور پھر اس کے بعد فوراً انہیں یہ بات یاد آ جائے گی، او ہو یہ وہ دن ہے جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی، اب ہماری شامت اعمال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ کر رہے گی۔ تو اس دن کا تصور دے دیا گیا، ذرا سا رخ دے دیا گیا، یہ گویا کہ نبی کے لیے اور نبی کے کسی امتی کے لیے نبی کے نقش قدم پر انذار و تبشیر اور دعوت و تذکیر کا فریضہ سر انجام دینے والے کے لیے گویا کہ اس کے دل کو ڈھارس بنانے والی بات ہے۔ فتولی عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، وہ دن ذرا اس کا تصور کیجئے جس دن کے پکارے گا ایک پکارنے والا اس شے کی جانب جو بڑی ناگوار ہوگی۔ یہ نکر جو لفظ ہے اسی سے بنا ہے نا کہ نہیں عن المنکر، نکر کا مادہ اصل میں آتا ہے جس کو کہ فطرت انسانی جس سے ابا کرے، پہچانے نہیں، معروف جانی پہچانی شے، جس کی طرف جانی پہچانی چیز کی طرف ایک التفات ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے۔ آپ کہیں کسی غیر ملک میں ہیں اور وہاں کوئی آپ کو کئی دن یہ گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، کوئی ہم وطن نہیں ملا، اگر کہیں دور سے آپ دیکھیں گے کوئی پاکستانی جا رہا ہے تو آپ لپکیں گے اس کی طرف، جانی پہچانی چیز ہے، اس کی طرف انسان جو ہے لپکتا ہے، ایک توجہ، ایک طبیعت کے اندر میلان پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ انسان کی جانی پہچانی شے ہے، اس کی طرف فطرت انسانی جو ہے لپکتی ہے، اس کو پہچانتی ہے اور لپکتی ہے، اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اور بدی جو ہے وہ در حقیقت انسان کے لیے ایک اجنبی سی شے ہے، فطرت انسانی کے لیے۔ اس کو ذرا نوٹ کیجئے، میں لفظ فطرت استعمال کر رہا ہوں، طبعیت نہیں، طبیعت اور ہے، فطرت اور ہے۔ فطرت کا تعلق ہے اس روح ملکوتی کے ساتھ، وہ جو ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے انسان کے اندر، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ جو اصل حقیقت ہے، ہمارا جو ایسنس ہے، ہمارے وجود کی جو اصل حقیقت ہے، وہ شے جو ہے وہ در حقیقت نیکی کی طرف میلان رکھتی ہے، نیکی کو پہچانتی ہے، نیکی کی طرف اس کی رغبت ہے اور نیکی کی طرف وہ لپکتی ہے، اور بدی سے اسے ابا ہے، اعراض ہے، انکار ہے، وہ اس کو پہچانتی نہیں ہے، اس کی طرف کوئی میلان یا رغبت نہیں رکھتی۔ تو یہاں وہی لفظ لایا گیا ہے کہ جس شے کی طرف اس دن بلانے والا بلائے گا اس کی طرف کسی کو رغبت نہیں ہوگی۔ وہ گھڑی جس کے بارے میں کہ سورہ حج میں ہم پڑھائے ہیں کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ تو یہ جو ایک کیفیت ہوگی، ظاہر بات ہے کہ وہ انسان کے لیے کوئی خوش آئند اور پسندیدہ شے نہیں ہوگی۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر۔ اب یہ بھی آیت جو ہے ایک مثال ہے اس کی کہ قرآن مجید کا جو اپنا ایک ردم ہے، اس کے اندر جو ایک ملکوتی موسیقی ہے، اس کو آپ چاہیں تو ڈیوائن میوزک کہہ سکتے ہیں، اس کی مناسبت سے الفاظ آگے پیچھے کیے جاتے ہیں۔ جملہ یہ صحیح بنے گا، ترتیب اگر گرامر کے اعتبار سے لیں تو یخرجون من الاجداث سے خش عن ابصارهم کانہم جراد منتشر، اس لیے کہ یخرجون پہلے آنا چاہیے کہ وہ اس سور کو سن کر جب پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہیں گے تو وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے ایسے جیسے کہ ٹڈی دل ہو، اور اس حالت میں ہوں گے کہ ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی۔ اب یہاں پر خش عن ابصارهم کو پہلے لایا گیا،
اس لیے کہ آگے جو ہے آیت کو ختم کرنا ہے کانہم جراد منتشر، وہ قافیہ جو ہے اس کی ضرورت اور اس ردم کو برقرار رکھنا اس ڈیوائن موسیقی کا تقاضا ہے، ورنہ یہ کہ اس کے اندر وہ جو تقدیم و تاخیر ہے اس کی کوئی اور توجیہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسی طرح آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ نوزو ری یہ آنا چاہیے گرامر کی روح سے، لیکن نوزر پر ختم کرنا ہے اسی ردم کی وجہ سے، تو وہاں سے یہ کو گرا دیا گیا ہے۔ یہ قواعد عربی زبان کے، لیکن میں اس وقت توجہ آپ کو دلا رہا ہوں صرف اس اعتبار سے کہ یہ ایک ڈیوائن میوزک ہے، اپنا ہے، یہ ایک اللہ کا کہ ایک ملکوتی موسیقی ہے، جس کے لیے میں نے بارہا آپ کو اشعار سنائے ہیں جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے والد صاحب کے اشعار ہیں۔ سورۃ الحشر کے حواشی میں ان کا جو وہ ترجمہ ہے قرآن مجید کا اور حواشی جو چھپے ہوئے ہیں ان میں آپ کو ملیں گے کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، کوہ جس سے خاشع متصدعہ ہونے کو ہے۔ تو یہ بھی ایک نغمہ ہے، یہ ایک نغمہ ہے کہ جو ملکوتی نغمہ ہے قرآن مجید کا۔ تو خش عن ابصارہم، یہ حال ہے کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اب ان کی دو شانیں ہوں گی، دو کیفیات ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ایک کیفیت کانہم جراد منتشر، ایسے ہوں گے جیسے ٹڈی دل ہو پھیلا ہوا۔ ظاہر بات ہے پوری نوع انسانی آدم سے لے کر آخری انسان تک جو اس زمین کے اندر دفن ہے، ان کے اجزاء یہی ہیں، یہیں سے ان کو دوبارہ نکالا جائے گا، تو کیا کیفیت ہوگی؟ ٹڈی دل ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین اس کی تشبیہ ہو سکتی ہے کہ اس طریقے سے وہ نکلے ہوئے ہوں گے اور اس طرح نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ ایک ٹڈی دل ہو پھیلا ہوا منتشر۔ اور اس وقت خجالت سے، شرم سے، پشیمانی سے، خوف سے نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی۔ خشعن جمع ہے خاشع کی، خاشع کہتے ہیں، خشوع کہتے ہیں جھکاؤ، نماز میں خشوع ہونا چاہیے، طبیعت جھکی ہوئی ہو، دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ یہ جو نقشہ ہوتا ہے نگاہ کا جھکا ہوا ہونا، نگاہیں جس کے لیے ہماری اردو میں محاورہ زمین میں، نگاہیں زمین میں گڑی رہ گئیں، انسان آنکھیں چار نہیں کر پا رہا، حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہ رہا، وہ آنکھیں گڑی ہوئی ہیں زمین کے اندر۔ تو یہ زمین میں نگاہوں کا گڑ جانا، نگاہوں کا، آنکھوں کا جھک جانا، اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، یا شرم ہے، خجالت ہے، پشیمانی ہے، یا خوف ہے۔ اس وقت ان ساری کیفیتوں کا ملغوبہ جو ہے ان کے اوپر طاری ہوگا۔ مہطعین الی الداع، اور وہ لپکے ہوئے آ رہے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف، سب کے سب جو ہے دوڑ رہے ہوں گے۔ اس کا نقشہ جو ہے 29ویں پارے کی ایک صورت میں اور واضح طور پر کھینچا گیا ہے کہ جیسے کہ کوئی ایک نصب یوفزون، جیسے کہ کبھی کوئی دوڑ لگتی ہے تو کوئی نشانی مقرر کر لی ہوتی ہے اور سب لوگ اس نشانی کی طرف جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قبروں سے نکل کر لوگ دوڑ رہے ہوں گے اس پکارنے والے کی جانب کے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر مہطعین الی الداع، دوڑتے ہوئے ہوں گے تیزی کے ساتھ اس پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کہہ رہے ہوں گے، ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے، وہ سختی والا دن جو ہے یہی ہے، آ گئی وہ ہماری شامت اعمال والی گھڑی۔ ارادہ میرا تھا آیت نمبر 17 تک پہنچ جانے کا، لیکن اب یہاں شروع ہو رہا ہے کذبت قبلہم قوم نوح، یہ وہ انباء، وہ خبریں، انباء الرسل جن میں کہ ما فیہ مزدجر، جس کے اندر کہ ڈانٹ اور ڈپٹ کا پہلو ہے، جس میں کہ سامان عبرت ہے، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام، پھر وہ حضرت ہود اور حضرت صالح، ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم آئندہ نشست میں ایک ہی میں میری کوشش ہوگی کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں۔ آج اسی پر اکتفا کیجئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا،
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اشرح لی صدری ویسر لی فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.